اللہ اکبر۔ یہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے، بڑوں سے۔ ابا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹے، وہ پھر 6 ہفتے نہ ڈانٹنا شروع کر دے۔ استاد صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے۔ آپ اسے رسوا نہ کریں، بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا، لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے، اصل ہے، اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا، جگہ جگہ شکایتیں، جگہ جگہ باتیں۔ ہمارے بچے ہمارے ہیں نا، تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے گھر کا۔ یہ دیکھیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے رونا۔ یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، رہنما، مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا۔ حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا، بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے، حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں شراب پی بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو، کوئی اس سے بات نہ کرے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں، پر اتنی اذیت، اتنی تکلیف، جب مجھے سزا مل گئی، کوڑے لگ گئے، تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں، یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس گناہگار کی بات سنی، اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا، بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو، وہ بھی بڑے سمجھدار، باوقار، بڑے آدمی تھے۔ بلایا اور بلا کے فرمایا، آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی، اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا، اب میں آپ کو حکمن کہتا ہوں، اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ فرمانے لگے، آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ۔ فرمایا، اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی، اپنا گناہ مان لیا، جب اقرار کر لیا، معافی مانگ لی، اب سزا کا کیا معنی ہوا؟ اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے۔ لوگ تبصرے کر رہے ہوتے، تکالیف دے رہے ہوتے، آزمائشوں میں ڈال رہے ہوتے، طرح طرح کی باتیں سنا رہے ہوتے، خدا را یہ نہ کرے، پیار کرے، محبت کرے، کسی کا دکھ بانٹے۔ کئی دفعہ نا ہمارے کہہ دینے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 2 جملے بول دینے سے کسی کا مسئلہ، لیکن ہم نے بھی ایک پکا جملہ پکڑا ہوا ہے کہ سانو کی لگے، میرا کی فائدہ، میں کیوں کراں؟ او بھائی، میرے ابا جی کہا کرتے تھے، کبھی کبھی نا پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ وہاں نہ بجھی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے، اس نیت سے کسی کا مسئلہ حل کر دو۔ لیکن لوگ یہ بھی کرنے کو تیار، مفاد پرستی بڑی عام ہو گئی ہے، خود غرضی بڑی عام ہو گئی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے کہ اپنا نفع پورا کرو جیسے بھی ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے گھر میں لاؤ گے تو کبھی روشنی نہیں ہوگی، کسی کا گھر لوٹ کے اپنے گھر لاؤ گے تو پیسے تو آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مہنگی مہنگی چیزیں بھی آ جائیں، پر سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تیری وجہ سے روئے اور تو ہنسے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی قسم کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری باتیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. میرے عزیز تھوڑا سا نہ دیکھیں کہ ہم کسی کی تکلیف میں کتنی آسانی کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو کتنا دور کر سکتے ہیں. ہمارے کردار ادا کرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ آئے نا ان پر توجہ کرو، جو آزمائشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئے ان پر توجہ کرو. ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلے داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، بازو تھام سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے. امام بہقی روایت لائے. آپ نے دیکھا ایک صاحب نا مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور ایک کونے میں بیٹھ کے نا تو بڑی پریشانی سے انہوں نے گردن جھکا لی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے قریب گئے اور جا کے کہا میاں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے مقروض ہوں، ایک وعدہ کر لیا تھا کہ آج پیسے لوٹاؤں گا، آج میرے پاس رقم نہیں بنی. اب وہ صاحب آئیں گے اور پھر مجھے سخت جملوں سے نوازیں گے. تکلیف میں وہ مقروض بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا کے صاحبزادے میرے کریم محبوب کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے میں اگر چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ میں کہا حضور کمال ہو جائے گی. تو ایک منٹ نہیں لگایا، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد سے نکلے، جوتے پہن لیے، جلدی سے وہ سائل بولنے کہنے لگے حضور رکیے گا رکیے گا، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں تھے، شاید آپ بھول گئے، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے. تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمانے لگے میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، مجھے اعتکاف یاد ہے. اور پھر حضور کی قبر نور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ میں نے اس مزار میں آرام فرما محبوب سے خود سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی کر دے گا اللہ 10 اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا کرے گا. تو ایک کا ثواب لوں کہ 10 کا لوں؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تاکہ مجھے بڑے اعتکاف کا ثواب ملے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو نبی کریم نے عطا کی ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ہم چند بھی بدل جائیں کہ آج کے بعد ہم اپنا رویہ بدلیں گے، لب و لہجہ بدلیں گے، انداز بدلیں گے، ہم اپنے ذاتی اخراجات کو تھوڑا سا کم کریں گے. آج کل مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے. کھانا تو سب کیا چلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کھانا پکا بھی ہو تو رات کو فاسٹ فوڈ کھانا ہے. کپڑے بہترین ہیں، پھٹے نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ کہ ڈیزائن بدل گیا ہے. لیکن یہ کہ میں پہلے بھی پہن کے فلاں جگہ پہ گیا تھا. لیکن یہ کہ وہ کیا کہے گا کہ اس کے پاس ایک ہی جوتے ہیں، ساری زندگی بندے راضی کرنے پہ لگا دی اور وہ پھر راضی نہیں ہوئے. کچھ ٹائم لگا رب رسول کو راضی کرنے پر. کچھ دیر کے لیے اللہ کی رضا والے کام بھی کر. تو تھک گیا ہے بندوں کو مطمئن کرتے کرتے، کچھ نہیں بنا. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے. تو آپ جتنی مرضی تصویریں کھینچ لیں نہیں مشہور ہو سکتے. یہ تبھی ہوگا جب کریم چاہے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. رب کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا.
یہ کوئی وجہ ہوتی ہے, یہ کوئی حکمت ہوتی, یہ کوئی سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پہ رحم کرے, ہم اس کے بڑے عاجز بندے ہیں. لیکن لوگوں سے نہ عزتیں چاہیں, ایسے کام نہ کریں. آج کل آپ یقین کریں بعض وضعدار لوگ بھی سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے جو چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یار تجھے تو یہ زیبا نہیں تھا, تجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. اپنے آپ کو بدلنا, اپنے اندر تبدیلی, ایسا ہونا چاہیے. مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی دکھی کو دیکھے تو اسے دکھ ہو, کسی آزمائش والے کو دیکھے تو اسے پریشانی ہو. مومن کا دل نرم ہونا چاہیے. وہ کسی شخص کی طرف دیکھے تو اسے احساس پیدا ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب ساری آزمائشیں دیکھتا رہے, دکھ دیکھتا رہے اور اپنی موج میں بھی لگا رہے. تھوڑا سا دیکھیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ نا, یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے, قبیلہ مدر کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. ان کے بدن پہ کپڑے بھی زیادہ نہیں تھے, پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, اور بھوک سے بھی ان کی بڑی بری حالت تھی. تو صحابہ فرماتے ان کے چہرے دیکھ کر نبی کریم پریشان ہو. ان دکھیوں کو دیکھ کر, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہم دکھیوں کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے. ہم تھوڑی دیر تبصرہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ میری مان لیتا تو ٹھیک رہتا, بجائے اشک شوئی کرنے کے تبصرہ کرتے, انٹرویو کرتے, بار بار بیک گراؤنڈ کی طرف معاذ اللہ بھاگتے. یہ ڈھونڈو, تلاش کرو مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں حضور نے ان کو دیکھا تو نبی پاک پریشان ہو گئے, اور پھر حضور اندر تشریف لے گئے, پھر باہر آئے اور کریم نے فرمایا بلال اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان دی, نبی کریم نے جماعت کرائی, پھر حضور نے خطبہ دیا, اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو, ان کے ساتھ تعاون کرو, آگے بڑھو. پھر کوئی اشرفیوں کی تھیلی لایا, کوئی کھانا لایا, یہ سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں, کوئی کمبل لایا, کوئی شہد لایا, کوئی سرکہ لایا. حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ غریب جب کھانا لے کر, چیزیں پا کر وہ غریب خوش ہو گئے تو میرے نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا اٹھا. حضور بھی راضی ہو گئے کہ ان غریبوں کا بھلا ہو گیا, ان کے لیے آسانی ہوگی. بھائی آپ اشک شوئی کر کے خوش ہو, دکھوں کا مداوع کر کے راضی ہو. ہم گردنیں جھکا کے راضی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پھر پتہ لگا سنا کیتیاں سنا معذرتاں میرے کو لو, پھر اتنے منگیاں سنا معافیاں. یہ کوئی مزے کی بات ہے, یہ کوئی لطف کی بات ہے؟ گردنیں جھکا کے خوش ہو رہے. حضور کے سامنے تو جب قریش مکہ نے فتح مکہ کے دن گردنیں جھکا دی تھی نا, اس دن بھی میرے کریم نے فرمایا تھا جاؤ تم سے دوسری بات ہی کوئی نہیں کرنی, تمہارے ظلموں کا کوئی صفحہ الٹنا ہی نہیں, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دور میں مبعوث فرمایا جب چاروں طرف آزمائش تھی, گھٹن تھی, پریشانی تھی, تکلیف تھی, لوگ بہت سخت آزمائش کا شکار تھے. تو ظاہر ہے بڑی جلدی تو انہوں نے ٹھیک ہونا نہیں تھا, بڑی جلدی تو ساری چیزیں بدل نہیں جایا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر اپنے نبی کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی. اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب اللہ کا کیسا فضل ہوا, رب کی کیسی مہربانی ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ تند مزاج ہوتے, سخت دل ہوتے, اگر تند مزاج اور سخت دل ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے گرد سے پریشان ہو کر بکھر جاتے. آپ کے مزاج کے اندر, آپ کی طبیعت کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے, آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے درد رکھا ہے,
آپ کی طبیعت کے اندر جو دوسروں کے لیے احساس رکھا ہے. عزیز بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا احساس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیے جائے. کسی کا احساس صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے. صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے. یاد رکھیے گا، گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے. جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی. جب انسان بدخلق ہو جائے، وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائے کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے. میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا، وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے. ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا تھا. اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا. یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے. فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے. میرے پاس ایک بچہ آیا. کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے. MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن. لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے. اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے. تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا. شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا. کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا. تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا. میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں. تو وہ شخص رونے لگ گیا. اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر تھا. کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے. تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھی. حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں؟ میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی. میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا.
لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ الا ماشاء اللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئی، کس نے کیا کیا اپنے عہدے کے ساتھ، جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت کے؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھے اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کرے، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے۔ استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لے کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے۔ استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پئیں گے؟ تو حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی۔ کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی، وضاحتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے۔ جب قیامت میں راز کھلے گا، میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے،
انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں، آپ گاڑی پیچھے کریں. تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے. کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں، کپڑے بدل بھی جائیں گے. ہمیں اللہ نے موقع دیا. تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے. تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا. اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے. یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے. تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت اکٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے. لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا. میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں. ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی. طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے. تو اس نے نقاب آگے کر لیا. کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو. تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں. تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور. تو بھی دیکھ کہ تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے. اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے. اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کر، ورنہ شر پھیلاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے. انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا. کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلے خیر، آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے. اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تقریر جی. آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں، جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا، جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا تو کہتا ہے حضرت یہ اوراں دیکھا جی تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ.
تو جب راز کھلے گا حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئی، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ جب قیامت میں راز کھلیں گے سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا، عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹشو پیپر بنایا۔